تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیغمبر کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں غریب صحابہ ہوتے تھے، کوئی مزدور ہے، کوئی روڈ پر صفائی کرنے والا ہے، کوئی لکڑی توڑنے والا ہے، کوئی بکریاں چلانے والا ہے، کسی کا لباس پھٹا ہوا ہے، کسی کے لباس پہ مٹی لگی ہوئی ہے، کسی کا پسینہ اتنا کہ اسمیل فیل ہو سکتی ہو، سب آ کے بیٹھے ہوئے۔ اور ایسے میں مجھ جیسا کوئی وائٹ کالر والا پہنچ گیا، اور اب وہ سب کے سامنے پیغمبر سے کیسے بات کرے گا؟ وہ الگ سے گیا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ تو ان سب کو یہ فیل ہوا کہ یہ کوئی اسپیشل آدمی ہے۔ مساوات کے خلاف تھا یہ عمل، مجلس کے آداب کے خلاف تھا یہ عمل، تہذیب انسانیت کے خلاف تھا یہ عمل، اس لیے خدا نے لگا دیا اس پر ٹیکس۔ اب یہ ٹیکس میں نے کہہ تو دیا ہے، مگر یہ ٹیکس وہ نہیں ہے جسے آپ ٹیکس کہتے ہو، یہ خدا نے صدقہ لگا دیا۔ اب جس کو اسپیشل بات کرنا ہے پیغمبر سے میرے، آئے پہلے صدقہ دے پھر بات کرے۔ اور جب جیب پر بھاری پڑا تو سارے ہلکے نکلے، اتنے ہلکے نکلے، ایک ہی بھاری تھا جس کا نام علی تھا، باقی سب ہلکے نکلے۔ شیعہ سنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ مولا بازار گئے اور مولا نے 1 دینار کے درہم کرائے، 1 دینار کے 10 درہم ملتے تھے، آپ نے 1 دینار دیا، 10 درہم لے لیے۔ اب چونکہ آیت میں فیگر نہیں ہے، آپ نے پیغمبر کی بزم میں گئے، حالانکہ مولا کو کیا ضرورت تھی سرگوشی کرنے کی؟ مولا وہ سب سنتے تھے جو نبی سنتے تھے، مولا وہ سب دیکھتے تھے، بعض جو علی جو پیغمبر دیکھتے تھے۔ پھر آپ کیوں گئے؟ یہ بتانے کے لیے کہ شوقیہ جانے والے اور ہیں، عشقیہ جانے والے اور ہیں۔ آپ نے 1 درہم صدقہ دیا، آپ پیغمبر کے پاس گئے، سرگوشی کی۔ اب تو اٹھ جاؤ، بڑے صاحب ثروت بیان کیے جاتے ہیں، کسی کے پاس 1 درہم بھی نہ تھا۔ درہم تو تھے، اس کام کے لیے نہیں تھے۔ جب تک فری میں مل رہا تھا، اب میں مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی جب کوئی ہم کتابیں تقسیم کرتے ہیں مذہبی، اور اگر پیسوں میں بانٹی جائیں، اب کون خریدے گا؟ فری میں بٹ رہی ہوں تو آپ کو چاہے مجھے پڑھنا آتا ہو نہ آتا، فری کا مال ہے، لاؤ، حل من مزید، ایک کی جگہ 2 لے جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہے یا نہیں؟ آپ کتاب کے پیسے لگا دیجئے تو پھر وہ وہی لے گا۔ اسے کتاب کو واقعاً پڑھنا ہوگا، اور جسے کتاب کو واقعاً نہیں پڑھنا ہوگا اور نہیں آئے گا۔ اسی لیے اب بالکل فرق واضح ہو گیا کہ وہ اور تھے کہ جو پیغمبر سے سرگوشی کرتے تھے لوگوں کو اپنا رعب دکھانے کے لیے، اور علی اور تھے۔ آپ گئے، صدقہ دیا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، روایت کا جملہ پورے 10 کے 10 درہم۔ کمال ہے، سورہ مجادلہ کی 12ویں آیت پر 10 مرتبہ عمل کیا پہلے امام نے، 10 مرتبہ میں بھی کوئی اور نہیں آیا۔ اب نہ 1 نمبر کے بعد کوئی 2 نمبر بنا، نہ 2 کے بعد 3 نمبر بنا، نہ 4 نمبر بنا، نہ 5 نمبر بنا، 10 مرتبہ کوئی بیچ میں نہیں آیا، ہر مرتبہ درہم دیا علی ابن ابی طالب نے، اور پیغمبر سرگوشی کر لی۔ اب اس کے بعد جب پروردگار نے یہ دیکھا، اب یہ بدا بھی ہے، مگر بدا کا یہ نام بدا نہیں ہے، یہاں پر نسخ ہے۔ اب جب یہ دیکھا پروردگار نے کہ کوئی اور نہیں آ رہا، تو پروردگار نے اگلی آیت میں حکم کینسل کر دیا۔ اگلی آیت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13 کے اندر، اشفقتم، کیا تم پر بھاری گزر گیا، ان تقدموا بین ید نجواکم صدقات، اللہ اکبر، کہ اب تم ڈر گئے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، تم ڈر گئے۔ اللہ اکبر، کیا خدا نے، میں کیا جملہ کہوں، کیا ریکارڈ لگایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تاب اللہ علیکم، اللہ نے بخش دیا، جاؤ واقعی الصلاۃ۔ جب تم نہیں کر رہے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، جب تم یہ نہیں کر رہے نا تو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے حکم اٹھا لیا،
تو یہ مثال ہے کہ آیت ہے قرآن میں آج بھی. سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 12 ہے کہ نہیں؟ مگر آیت نمبر 12 کا حکم کینسل ہو گیا آیت نمبر 13 کے اندر.